جی السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستوں، آج ساؤتھ افریقہ کے بارے میں آپ کے ساتھ میں تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر دوں گا۔ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ایک بڑا ہی خوبصورت ملک ہے۔ کافی لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹورسٹ کے لیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے جو ہے وہ مالک یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جو ہے نا یہ رخ کرتے ہیں۔ اس ملک کی ساؤتھ افریقہ کی تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا وہ چند ایک لائن کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ڈیفینیشن میں یہ بتا دوں کہ اس کے جو ہے نا یہ 5 بڑے شہر ہیں، جن میں سے کیپ ٹاؤن ہو گیا جو کہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا تقریباً 4.6 ملین کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جوہانسبرگ ہے، اور جس کی آبادی بھی وہ تقریباً 5.5 ملین کے قریب ہے۔ یہاں پہ جو یہ کرنسی استعمال کی جاتی ہے نا، اس کو رینڈ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً اس وقت جو ہے یہ تقریباً 16 روپے کے قریب جو ہے ایک رینڈ کی قیمت جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ یہاں پہ دوستوں ایک بہت ہی بڑے ایک سیاستدان گزرے ہیں جن کو نیلسن منڈیلا جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنی انہوں نے سیاست کی ہے، مطلب ایک سیاسی بڑے پکے جو تھے وہ کھلاڑی سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنی ایک زندگی کا سیاست کی وجہ سے جو ایک خاص جو حصہ تھا، یہ 27 سال تقریباً جو انہوں نے نا وہ اپنے جیل کے اندر گزارے ہیں۔ اور لیکن یہ جو انہوں نے جو وقت گزارا تھا، اس کے اندر انہوں نے بہت سا وہ جو ہے نا وہ سیکھا ہے معاملات، اور اپنے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ جو بکس وغیرہ جو ان کے پاس لٹریچر تھا وہ لکھتے رہے ہیں، اور اس کو بعد میں جو دوبارہ ایک اچھا پیک ٹائم ان کا آیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جب پبلش کیا تھا یہ ساری چیزوں کو، اور ان کو جو ہے نا وہ پڑھائی جو ہے نا وہ سراہا گیا تھا۔ یہ 1996 سے لے کے 1999 تک جو ہے نا یہ پھر یہ صدارت کے عہدے پہ بھی جو ہے نا یہ فائز رہے تھے، اور کافی جو ہے نا وہ اپنا ان کو اچھے جو ہے نا وہ الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے لحاظ سے جو لوگ مطلب وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وزٹ ویزے کے لیے بالخصوص میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ وہ جو یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اب باقاعدہ جو ایمبیسی ہے نا وہ آپ کو آپ کی اپلیکیشن کو دیکھتی ہے، پھر آپ کو جو ہے نا وہ اپنا کال کرتی ہے، آپ کو بلاتی ہے، پھر آپ سے جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو ہے نا انٹرویو ہوتا ہے، اور جو انٹرویو وہاں پہ آپ سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جو آپ نے یہاں کویسچنز وغیرہ جو فارم فل کرتے ہیں جس کے اوپر آپ نے مکمل آپ نے ڈیٹیلز شیئر کی ہوتی ہے، اسی حوالے سے جو ہے نا اس کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے مکمل یہ جو کویسچن آنسر وہاں پہ جو پوچھے گئے ہیں فارم کے اندر فل کیے ہیں، یا آپ نے کسی کنسلٹنٹ سے کروائے ہیں۔ اگر تو آپ نے کنسلٹنٹ سے کروائے ہیں اور آپ کا وہاں پہ اگر آپ کو کال آ گئی انٹرویو کے لیے، تو آپ کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو تھی وہ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایڈوانس تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں، تو یہ آپ کے علم میں جو ہے نا وہ ایڈوانس لے کے آنا، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا ایک تو اس چیز کو نا اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور دوسرا آپ جو نا چلتے ہیں اس کے لیے نا آپ کو اب کرنا کیا ہوگا۔ اگر آپ اپنا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ایک یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ نا ڈائریکٹلی ایمبیسی کے اندر ہی کیس اپنا فارورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ نا وہ تھرڈ پارٹی جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو نا وہ جائز کی جو ہے نا سروسز لیں گی، اور وہاں پہ ہی جا کے جو ہے نا وہ اپنے تمام سارے ڈیٹیلز وغیرہ جو ہوں گی نا وہ آپ نے وہاں فارورڈ کرنی ہے۔ اور اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ مکمل اپنی ڈیٹیلز وغیرہ تیار کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے کیس کو لے کے جاتے ہیں۔ اب 2 طریقے کے ساتھ یہاں جو ہے نا کیس فارورڈ آپ کر سکتے ہیں، ایک تو آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے بھی سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے بھی نا وہ اپنا کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیے بغیر بھی جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا اس کے اندر ابھی فی الوقت مطلب برڈن نہیں ہے، اتنی ایسی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے کہ اس میں جناب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں اگر جاتا ہوں، لیکن ابھی آنے والے وقت کے اندر جو ہے نا وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا نا یہ آپ کو تھوڑا ایمبیسی گائیڈ کرتی رہے کرے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی اب اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے، اگر آپ نے اپلیکیشن اپنی فارورڈ کرنی ہے تو آپ جو ہے نا پہلے اپوائنٹمنٹ لے فری ہیں، لیکن ابھی فی الوقت ایسا نہیں ہے، آپ جا کے بھی جو ہے نا اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کو وہاں پہ سبمیشن جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں۔ تو اچھا جی، آپ نے جب یہاں پہ سبمیشن اپنی وہ کروا لینی ہے، اور سبمیشن کے لیے جو آپ نے جو آپ کو ضروری جو کاغذات چاہیے وہ آپ کی جناب وہ FRC ہے، اس کے بعد آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی جو ہوگی نا وہ 6 ماہ کی آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے اپنے نا بزنس ڈاکومنٹس وغیرہ لگانے ہیں، آپ نے اپنی FRC لگانی ہے، اپنی NTL لگانا ہے، آپ نے نا جو ڈاکومنٹس وغیرہ اپنے بزنس کے حوالے سے لگانے ہیں وہ آپ نے اپنی NTL لگانا ہے، اپنے ریٹرن لگانی ہے 2 سال کی، اور اپنے پراپرٹی اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، اگر آپ کوئی کارخانہ یا فیکٹری یا کوئی ویئر ہاؤس آپ کے پاس ہے، اس کی آپ کے پاس جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کے ساتھ، وہ ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں۔ آپ کے پاس جو گاڑی کی آپ کی جو کاغذات ہیں ان کی آپ نے جو ہے نا وہ اپنے کاپی جو ہوگی وہ ساتھ لگانی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو ایسے ڈاکومنٹس ہیں جس کے جو آپ کو یوں شو کرتے ہو، مطلب تمام تر جو آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ آپ نے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کو جو نا یہ شو کرتا ہو کہ آپ کے بڑے جو ٹائز ہیں پاکستان کے اندر جناب وہ اسٹرانگ ہیں اور وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، آپ نے تمام تر یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا اپنی فائل کے ساتھ اس وقت سبمیشن جو ہے نا اس کی کرنی ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے نا وہ جاب کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ جاب ہولڈر ہیں اور آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کی بھی آپ کو 3 ماہ کی جو آپ نے سلپس ہیں وہ اپنی لگانی ہے، اپنا ڈیزیگنیشن جو آپ کا لیٹر ہے وہ آپ نے لگانا ہے، آپ نے اپنا کمپنی سے NOC لگانا ہے اور لیو لیٹر آپ نے لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ وہ جو لیٹر وغیرہ بھی آپ نے دینا ہے، اس کے اوپر آپ کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہونی چاہیے کہ آپ کی کتنی سیلری تھی اور ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ یہ ٹور کرنے کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں نا وہ جو بناتے ہیں ان کو ویسے پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح کا جو ہے نا اس کی فارمیٹ ہونی چاہیے۔ اچھا اس کی جب آپ ڈاکومنٹ جمع کروا دیں، اس کی جو فیس ہوگی جاری اس کے اندر آپ لے کے جائیں گے، اس کی جو فیس ہوگی اس وقت جو ہے وہ $52 فیس ہوگی۔ یہ فیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت جو ڈالر ہے وہ 300 کے راؤنڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ تقریباً 15-16 ہزار روپیہ اس وقت جو ہے نا یہ بن رہا ہے، یہ آپ نے جمع کروانا ہے، اور پلس اس کے ساتھ تقریباً 3500 سے 3700 جو ہوگی وہ اس کی جو ہے نا وہ اپنا پلس آپ سے جو ہے نا وہ فیس جو ہے نا وہ وہاں پہ لی جائے گی جیریز کی طرف سے۔ اچھا یہ جب آپ اپنے تمام تر ڈاکومنٹ یہاں سے فارورڈ کر دیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ اگر ایمبیسی یہ سمجھتی ہوگی کہ اگر آپ کو کال کر کے جو ہے نا مزید آپ سے انٹرویو کرنا چاہیے، ڈیٹیل وغیرہ جو ہے نا وہ ایکسچینج کرنی چاہیے جو آپ نے مکمل اپنے فارم کے اندر لکھ کے دی ہے، تو وہ یقینی طور پر آپ کو کال کریں گی اور آپ کو وہاں بلائیں گے اور آپ سے وہ جو ہے نا وہ سوال جواب ہوں گے، ہاں جی وہ آپ کب جا رہے ہیں۔ کویشچن آنسر کی بات کروں جو آپ سے جو کویشچن آنسر وغیرہ جو پوچھی جانے ہیں نا ساؤتھ افریقہ کی ایمبیسی کے اندر میں، وہ آپ سے جو سوالات ہوں گے اس کے اندر وہ سب سے زیادہ جو پوچھے جانے والے سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کون سی تاریخ کو جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اور آپ کے کون سی جو ہے نا وہ ایئر لائن کیا ہے، اور آپ نے یہ کیوں انتخاب کیا ہے کہ مطلب جائیں ان تاریخوں کو، اور اس کے بعد آپ ہوٹل کی بات کریں تو اسی ہوٹل کے اندر جو ہے نا وہ کیوں جا رہے ہیں، اور آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ پیچھے کون آپ کے کاروبار کو جو ہے نا وہ دیکھے گا، آپ کی فیملی کو کون دیکھے گا، اور یہ جو ایسے ان کے کویشچن ہوں گے مکمل طور پہ، مطلب یہ انہوں نے یہ آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا جو ہے نا وہ اپسیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جناب وہ کوئی ایسے جواب وہ آپ کی طرف سے جو ہے نا مل سکیں جو کہ مس میچ ہو رہے ہوں، جو کہ آپ نے وہ ڈیٹیلز وغیرہ جو ان کو دی ہیں اس کے ساتھ نہ مل رہے ہوں، تو آپ نے جو جب بھی آپ نے جانا ہے تو آپ نے مکمل طور پہ اپنی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ اس کو اسٹڈی کر لینا، کیا آپ نے لکھے، آپ نے وہ صرف کنسلٹنٹ پہ نہیں چھوڑ دینا ہاں جی ٹھیک ہے جو اس نے فارم فل اپ کر دیا وہ اس حساب سے ہی ہوگا، آپ نے ایک دفعہ خود بھی اس کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنا۔ ہاں خصوصی طور پر اگر آپ کو جو کال آ گئی ہے نا تو اس کے بعد جو آپ نے وہ چیز جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کوئی بھی ایسے جو ہے نا وہ آپ سے سوالات کے جو آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ غلط نہ جائے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ ہم نے جناب وہ شیئر کی ہیں ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ ویزا اسٹیمپ کنسلٹنسی۔